پہلا الزام جو ہے وہ تھا سیاسی سرگرمیاں، سیاست میں مداخلت۔ ایجنسیوں کا سیاست میں کردار تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کنگ میکرز کے طور پہ ایجنسیوں نے کردار ادا کیا۔ آئی جی آئی بنائی گئی تھی، جنرل حمید گل صاحب اس وقت ڈی جی آئی صحیح تھے، کسی کو اتارو کسی کو چڑھاؤ، یہ چلتا رہا۔ سوال اٹھتا ہے کہ جی کیا جنرل باجوہ جو تھے ان کا کوئی کردار نہیں تھا اور جنرل فیض حمید انڈیپینڈنٹلی یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ یونیفارمڈ لوگ جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، یہ ایک مثال بنے گی۔ اب وہ ایک اوتھ لیتے ہیں کہ وہ سیاست میں انڈلج نہیں ہوں گے اور وہ آئین پاکستان کی حفاظت کریں گے، اس کا تحفظ کریں گے۔ کہ اگر ایسے اقدامات ماضی میں کر لیے گئے ہوتے تو یہ صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی۔ سیاستدان ہیں جو کبھی ویلکم کرتے ہیں مداخلت کے اوپر، کبھی ان کو کنڈیم کرتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے نا، میرا جرنیل تیرا جرنیل، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن جب تک استثناء نہ ہو۔ پاکستان میں پالیٹکس کے حوالے سے یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ۔ آج آپ کو کس نے نکالا تھا؟ باجوہ صاحب نے۔ اور لے کے کون آیا تھا؟ باجوہ صاحب۔ نئی شرائط آ گئی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے۔ 11 ایسے اہداف ہیں جو کہ پاکستان نے پورے نہیں کیے تھے، اور آئی ایم ایف نے نئی کنڈیشنز کے ساتھ کہا کہ جناب آپ ان کو پورا کریں۔ منی بجٹ آئے گا اگلے مہینے، 18% جی ایس ٹی لگے گا، کسان کی مزید کمر توڑی جائے گی، فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹی سائڈ پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگے گی۔ اب کوئی اچھی خبر نہیں ہے عوام کے لیے۔ سانو ویچی جا رہے ہیں فائنانس منسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، آئی ایس آئی کے سابق سربراہ فیض حمید کو کورٹ مارشل کے ذریعے 14 سال قید بامشقت کی سزا ہو چکی۔ ہم اس کے جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں اس سزا کے اس حوالے سے بات کریں گے، اور دوسرا ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ آئی ایم ایف نے ایک قسط تو ہمیں دے دی $1.2 ارب کی، لیکن ساتھ ساتھ ایک نیا شرائط نامہ جو ہے وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ جی اس کو پورا کریں۔ یہ نئی شرائط کون سی ہیں اور عوام کو اس سے کیا نقصان ہوگا، اس کے اوپر بات ہوگی۔ رانا صاحب، پہلے تو کورٹ مارشل کی بات ہم کرتے ہیں۔ 4 الزامات تھے فیض حمید صاحب پہ۔ پہلا الزام جو ہے وہ تھا سیاسی سرگرمیاں، سیاست میں مداخلت۔ کیا کہیں گے؟ کام صاحب، جب سے یہ سزا اناؤنس ہوئی ہے بہت کچھ اس پہ کہا جا چکا اور بہت کچھ اب لکھا بھی جا چکا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وی شوڈ موو فارورڈ فرام دیٹ کہ اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا کیوں ہوا، سیاسی مداخلت کیوں ہے۔ کامران صاحب دیکھیں، پاکستان کی تاریخ ہے اور جس کو ہم چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری کہیں گے، اس میں ایجنسیوں کا سیاست میں کردار تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کنگ میکرز کے طور پہ ایجنسیوں نے کردار ادا کیا۔ اگر اس کی تاریخ پہ جائیں تو زیادہ دور نہیں، پچھلے 35-40 سال کی بات کر لیتے ہیں کہ آئی جی آئی بنائی گئی تھی، جنرل حمید گل صاحب اس وقت ڈی جی آئی صحیح تھے، اور انہوں نے وہ سارا پلان کیا تھا ٹو کیپ بینظیر بھٹو انڈر کنٹرول 1988 میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ آئی جی آئی بنی، پھر اس کے بعد جنرل اسد درانی تھے ڈی جی آئی سے، ان کا بھی ایک کردار ہمارے سامنے۔ تو یہ ایک سکسیسو سچویشن ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنسیز کا ایک کردار رہا سیاست میں، بالکل، کسی کو اتارو کسی کو چڑھاؤ، یہ چلتا رہا۔ 2024 کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے۔ کہا جاتا تھا پولیٹیکل سیل ہے آئی ایس آئی میں جو کام کرتا ہے۔ 2008 میں جب جنرل کیانی آرمی چیف تھے تو انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر دور میں کہا جاتا ہے، لیکن پھر تعلق آج بھی کہا جاتا ہے کہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پولیٹیکل سیل ہے اس کو ڈسبینڈ کر دیا۔ چلے، وہ ایک آرڈر تھا، وہ ہو گیا۔ لیکن پھر 2017 میں جب یہ ڈی جی سی بنتے ہیں فیض حمید صاحب، جی، تو ان کا ایک رول ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جب ڈی جی آئی بنتے ہیں تو پھر ان کا ایک رول واضح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے سیاست میں کس طرح مداخلت کی۔ تو سوال یہ ہے کہ از ہی دا فرسٹ پرسن ٹو ہیو انوالوڈ اور انڈلج ان پالیٹکس؟ نو، ایک بات۔ تو دوسرا اس میں ایک فیکٹر ہے کہ نواز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، تمام پی ایم ایل این کے جو پولیٹیشنز ہیں، لیڈرز ہیں، وہ یہ کہتے رہے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب کا کیا دھرا ہے۔ آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، فیض حمید صاحب تھے ڈی جی آئی، ٹھیک ہے۔ تو جو اوور آل کمانڈ ہے وہ تو جنرل باجوہ صاحب کی، اور اسٹریٹ اوے الزام بھی ان پہ تھا۔ سر، نواز شریف صاحب کا میں کوٹ کر دوں، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جنرل باجوہ صاحب یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا، جب وہ کویسچن ریز کر رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا۔ جی، تو اب جو سوال اٹھتا ہے کہ جی کیا جنرل باجوہ جو تھے ان کا کوئی کردار نہیں تھا اور جنرل فیض حمید انڈیپینڈنٹلی یہ سب کچھ کر رہے تھے وداؤٹ دی نالج آف دی دین آرمی چیف؟ کیونکہ ہم نے دیکھا رجیم چینج بھی ہوا، پھر نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ہوتی ہے، بہت بالکل ہوا۔ بالکل۔ اور رانا صاحب، یہ تو ٹرائل جو ان کا ہوا ہے ابھی تک جو خبر آئی ہے وہ صرف انہی تک لمیٹڈ ہے
یعنی اس میں تو کو ایکیوزڈ بھی تھے جی، ان کے بارے میں تو کچھ ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہ جی وہ کیا سزا ہوئی یا ان کو شامل کیا گیا ہے کیا گیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کامران صاحب کہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا سٹارٹ ہے ہماری سیاست کے حوالے سے کہ یونیفارمڈ لوگ جو ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ ایک مثال بنے گی اب، اور یہ ایک لینڈ مارک ڈیسیژن ہے کہ فوج نے اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو جو کہ DGI بھی تھے اور 2 کورس انہوں نے کمانڈ کی ہوئیں اور ان کو 14 سال کی قید دی کیونکہ ان کی مداخلتی سیاست میں اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلیٹ کیا، اپنے اوتھ کی وائلیشن کی. اب اوتھ جو ہے کامران صاحب، جب کیڈٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں اپنی رسپیکٹیو اکیڈمی سے تو ایک اوتھ لیتے ہیں کہ وہ سیاست میں انڈلج نہیں ہوں گے اور وہ آئین پاکستان کی حفاظت کریں گے، اس کا تحفظ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو پوری قوم جانتی ہے اور کہتی بھی ہے کہ ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہنا ہے، اپنے ڈومین سے باہر نہیں نکلنا، سٹیپ آؤٹ نہیں کرنا. پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھا قدم ہوا کہ کوئی بھی فوجی افسر اگر سیاست میں مداخلت کرے گا وین ان سروس تو اس کو اجازت نہیں ہوگی. اور ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسے اقدامات ماضی میں کر لیے گئے ہوتے جیسے 1988 میں ہوا اور اس کے بعد چلتا رہا یہ سلسلہ تو یہ صورتحال یہاں تک نہ پہنچتی. رانا صاحب یہ تو ماضی میں مجھے یاد ہے آپ نے IGI کا حوالہ دیا، اسد درانی صاحب کا حوالہ دیا، آپریشن مڈ نائٹ جیکال بھی تھا. جی بالکل بالکل. یہ والا کیس تو تھا رانا صاحب سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اصغر خان نے اس کو اچھے طریقے سے، اصغر خان صاحب بالکل لے میرا خیال ہے آپ نے اس کو کور بھی کیا تھا. جی جی بالکل تھورولی اس کو کور کیا تھا، اور اس میں باقاعدہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ابھی بھی موجود ہے. اسد درانی صاحب ان پرسن وہاں پر بلائے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہاں میں نے IGI کے لوگوں کو یہ پیسے دیے ہیں، اتنی لسٹ باقاعدہ دی گئی تھی، اس میں سیاستدانوں کے نام تھے، آپ نے بھی وہ دیکھی ہے. تو مطلب سب کچھ جو تھا وہ روز روشن کی طرح یہاں تھا، اس کے باوجود ہوا کچھ نہیں. دیکھیں پھر اس کی وجہ ہے کہ تو میں اس لیے یہ بات کوٹ کر رہا ہوں رانا صاحب کہ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چیز ہو گئی ہے، بہت اچھی ہے، ماضی میں جو ہو گیا آئندہ ایسا نہیں ہوگا یا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا گارنٹی آپ دے رہے ہیں، کس بنیاد پہ؟ دیکھیں کامران صاحب، میرا ہمیشہ سے ایک ویو ہے کہ ماضی میں اگر ہم الجھے رہیں گے تو مستقبل کی طرف ہم اچھے انداز میں بڑھ نہیں سکیں گے، ہمارا مستقبل بہتر نہیں ہوگا. ایک کٹ آف ڈیٹ ہونی چاہیے، ایک لائن ڈرا ہونی چاہیے، جو ہو گیا سو ہو گیا. لیٹ بائی گون بی بائی گون، لیٹس موو فارورڈ. اچھی بات ہے، چاہے کرپشن کے حوالے سے ہو، احتساب کے حوالے سے ہو، یا اس قسم کے واقعات اور معاملات ہوں، اسے آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم ماضی میں الجھیں گے تو پھر ہم کہیں گے جی اگر ماضی میں ایسا ہوا تو اب بھی ایسا ہوگا. تو لہٰذا ٹو رانگس ڈو ناٹ میک ون رائٹ. وی شوڈ موو فارورڈ. وی کین ناٹ افورڈ کہ ہم ماضی میں ہی الجھے رہیں، اسی دلدل میں پھنسے رہیں اور اسی کو مثال بنا کے آئندہ بھی اسی قسم کے اقدامات کرتے رہیں. رانا صاحب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہی سیاستدان ہیں جو کبھی ویلکم کرتے ہیں مداخلت کے اوپر، کبھی ان کو کنڈیم کرتے ہیں. یہاں پر آپ کے پاس مطلب میں مثالیں آپ کے ہاتھ پہ یہ ول بی آن یور فنگر ٹپس کہ کون کون لوگ ہیں اور جو وہ کیسے انہوں نے بالکل ایڈورس اسٹیٹمنٹس جو ہیں دی ہیں مختلف ادوار میں. ایسے ہی ہے، میں زیادہ دور نہیں جاتے. 1999 کی بات ہم کر لیتے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک بڑا پولیٹیکل وینڈیٹا تھا، وچ ہنٹ تھا. تو جب جنرل مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تو بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے موجود. تو جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ اچھا اقدام ہوا، ویلکم کیا تھا انہوں نے خود، جی لیڈر آف دی ہر دور میں ہر دور میں ہوتا رہا. اچھا اس میں پھر وہی بات ہے نا، میرا جرنیل تیرا جرنیل، کہ جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دے ٹو کم ان ٹو پاور وہ تو ٹھیک ہے، اور جو کسی اور کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا وہ کہ آپ کا دشمن ہو جائے گا، وہ آپ کی مخالف جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے ہماری پالیٹکس کا. میں مطلب کوٹ کر دوں، عطا تارڑ صاحب نے کل یہ کہا کہ جناب کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن جب تک استثناء نہ ہو. اگر کسی کے پاس استثناء ہے تو وہ بالاتر ہو جائے گا. ظاہر ہے ایگزیمپشن، جی وہ کہتے ہیں رانا صاحب ایگزیمپشنز آر آلویز دیئر. وہ ایگزیمپشنز کریٹ کی جاتی ہیں نا جی. ہاں وہ چاہے آئینی ترمیم کیونکہ وہ آپ کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے پولیٹیکلی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات. اچھا رانا صاحب کل جو اس کا فیصلہ جب جاری ہوا تو اس میں یہ بھی کہا گیا ISPR کی جانب سے کہ ان کے وہ جو سیاسی عدم استحکام اور سیاسی انتشار پھیلانے والے ان کے اوپر الزامات ہیں یا کیس ہے ان کو علیحدہ سے ڈیل کیا جائے گا. ابھی یہ ٹرائل اس میں نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ ایک ایمبیگوٹی سی اس میں کریٹ ہو گئی ہے، چونکہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں کہا گیا تھا کہ ان کی انڈلجنس ان پالیٹکس جو ہے وہ بھی ون آف دا
ایلیگیشنز تھی جس کے تحت ان کو سزا ہوئی. ٹھیک ہے. تو وہ جو دوسرا ہے وہ میرا خیال ہے دے آر ٹیسٹلی ریفرنگ ٹو 9 مئی والا انسیڈنٹ ہے اس حوالے سے. جی. لیکن دیکھیں وہ اگر کیس چل رہا ہے تو وہ تو پولیٹیکلی لنکڈ ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہو سکتی ہیں, اس میں پولیٹیشنز بھی ہوں گے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ لیٹس سی وہ کب تک ہوگا اور کیا جس طرح اس کو 15 ماہ لگے اس کو بھی 15 ماہ لگیں گے. تو جب بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے تو چیزیں پھر ڈائی ڈاؤن بھی ہو جایا کرتی ہیں. اچھا رن صاحب, ویسے یہاں پر نا انہوں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ جی انوالومنٹ آف کنوکٹ ان فومنٹنگ ویسٹڈ پولیٹیکل ایجیٹیشن اینڈ سو آن از سیپریٹلی بینگ ڈیلٹ ود. وہی جیسے میں نے کہا کہ ٹیسٹلی ریفرنگ ٹو 9 مئی, ریفرنگ ٹو 9 مئی اینڈ ریفرنگ ٹو اب قیدی نمبر 804 اوبیسلی ریفرنگ ٹو پی ٹی آئی. یس آف کورس وہ بھی ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید قیدی نمبر 804 جو ہیں ہی ول بی ٹرائیڈ ان ملٹری کورٹ ان دس کیس. دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اب سچویشن کس طرح ایوالو ہوتی ہے, کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پالیٹکس کے حوالے سے یو کین ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ, اینڈ پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. کوئی پتہ نہیں ہے, کسی کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے اور مفاہمت کی طرف صورتحال جائے. ٹھیک. اور جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ایسا ہی ہوا. جی بالکل جی. آج جو ویلن ہوتا ہے وہ کل ہیرو ہو جاتا ہے, اور آج کا ہیرو کل کا ویلن. تو آپ کو کس نے نکالا تھا؟ باجوہ صاحب نے. اور لے کے کون آیا تھا؟ باجوہ صاحب. بس بات ختم ہو جاتی ہے. اور بڑے آنر کے ساتھ آئے تھے. بالکل وہاں پہ سارا مکمل فیسیلیٹیشن ہوئی تھی. شاید میاں نواز شریف صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر انہیں باجوہ صاحب نے گھائل کیا ہے تو اس کے مداوع بھی انہوں نے ہی کیا, لے کر بھی وہی آئے. تو پھر یہ کہنا بند کر دیں کہ بار بار جو کہتے ہیں کہ جناب باجوہ نے یہ کیا, جناب باجوہ نے وہ کیا, تو یہ الزام تراشی کیوں ہے پھر؟ نہیں ابھی انہوں نے اگر آپ بینیفیشری بھی ہیں اور انہوں نے آپ کو بینیفٹ دیا تو پھر آپ یہ شور شرابہ کیوں کر رہے ہیں کہ سارا کیا دھارا جناب باجوہ کا ہے؟ اور وہ تو بلکہ کہتے ہیں کہ کیا سب دھارا ہے تو پھر ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. کیونکہ حکومت تو ہی نہیں کی ہے. بالکل فیئر ٹرائل تو تبھی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اب یہ ہے کیا اس میں, یہ کیسے لیگلی یہ کیسے کیس آگے بڑھے گا؟ اس میں ایپلیٹ فورم پہ جائے گا, پہلے کورٹ آف اپیلز میں جائے گا یہ معاملہ, جو کہ ٹو بی ہیڈڈ بائی ناٹ لیس دین دی رینک آف میجر جنرل. اوکے. اس کے بعد آرمی چیف کی سوابدید ہے کہ وہ اپ ہولڈ کرتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں. اوکے. ختم کر دیتے ہیں, سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں یہ ڈیسیجن. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے, اگر وہ اپ ہولڈ کر دیں سینٹینس ہائی کو کورٹ چلا جاتا ہے معاملہ, ہائی کورٹ میں آئے گا. اور تو خیر یہ پروسیس ہے, اتنا ٹائم اس کو لگتا ہے, لیگل چیزیں ہیں. تو ابھی اس کا مطلب ہے کہ فائنلٹی اس کی مزید اس میں ٹائم لگے گا. ظاہر ہے جی, اب لیگل پروسیس ہے, اتنی جلدی تو یہ ختم نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے رانا صاحب, ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارا جو دوسرا ٹاپک تھا وہ بھی اتنا ہی سینسٹیو ہے جتنا یہ والا معاملہ ہے. کوئی نئی شرائط آ گئی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے؟ بالکل آنی تھی. ہم نے, اور وہ میرے اور آپ کے اوپر اطلاق ہوگا, سنا ہے عوام کے اوپر. جی ایسی, میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ کے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہم نے بہت سارے اہداف جو ہیں وہ پورے نہیں کیے اور ہمیں ویور ملا ہے, اور اس ویور کے نتیجے میں $1.2 بلین کی ٹرانش جو وہ ہمیں مل گئی, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ وہ ٹرانش آ گئی ہے تو 11 ایسے اہداف ہیں جو کہ پاکستان نے پورے نہیں کیے تھے, اور آئی ایم ایف نے نئی کنڈیشنز کے ساتھ کہا کہ جناب آپ ان کو پورا کریں. ٹھیک ہے. اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ بڑی خطرناک ہیں. کیا ہوں گی؟ لائک منی بجٹ آئے گا اگلے مہینے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ٹیکسز لگیں گے نئے. اوکے. ٹھیک ہے, چونکہ آپ کا ریونیو شارٹ فال ہے, 430 ارب روپے کا شارٹ فال ہے موجودہ مالی سال کے پہلے 5 مہینوں میں. اوکے. آپ نے ایکسپینڈیچرز کو کٹ کرنا ہوگا, وہ تو خیر ایک ہم سنتے ہی آ رہے ہیں, کبھی کم نہیں ہوئے. کٹ ادھر ہی لگے گا, ادھر نہیں لگتا. اب جو ٹیکسز لگ رہے ہیں ایڈیشنل, اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. دیکھیں, شوگری آئٹمز اینڈ گوڈس جو ہیں ان کو پہلے 8 شیڈول میں رکھا گیا تھا. اب ان کو وہاں سے نکال کے 8 شیڈول سے ریگولر شیڈول میں رکھ کر ان کے اوپر 18% GST لگے گا. اوکے. پہلے نہیں تھا ان پہ؟ پہلے اس طرح نہیں تھا, جنرل یعنی اسٹریٹ اوے 18% نہیں تھا, اب 18% لگے گا, پہلے کم تھا. اس کے بعد کسان کی مزید کمر توڑی جائے گی. اچھا, وہ کیسے؟ فرٹیلائزرز اینڈ پیسٹیسائڈ پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگے گی. اب اس کے اوپر تو سر پہلے بھی کرائسس رہا ہے کھاد کی قیمتوں کا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایگریکلچر جو ہے وہ ہماری بیک بون ہے, تو بیک بون کو توڑنے کا بندوبست ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ کی جیسے میں نے بات کی, ٹیکسز لگیں گے, GST آئے گا مختلف اشیاء پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منی بجٹ, جب بھی ٹیکس آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ منی بجٹ ہی ہوتا ہے, منی بجٹ اس کو آپ کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے عوام کے لیے, نہیں کاشتکار کے لیے.
جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ ہر چیز پر لگتا ہے، اور اگر وہ اس کو آپ 18% کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز مہنگی. اور یہ کمٹمنٹ کی ہے آپ نے، ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے ود IMF کہ جی ہم یہ کریں گے. سانو ویچی جا رہے ہیں فائنانس منسٹر صاحب، مطلب ہے لینا تو ہم نہیں ہے نا ٹیکس. ران ایک صاحب ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن کے لیے نئے ایونیوز ایکسپلور نہیں کر رہے، جو آلریڈی ٹیکس ایریاز ہیں اسی کا ریشو بڑھا ٹیکس لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے. کامران صاحب دیکھیں سیلریڈ کلاس ہے نا، جی سیلریڈ کلاس، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے وہ گورنمنٹ کا جسے ہم پبلک سیکٹر کہتے ہیں، تو ان کی تنخواہ تو بعد میں آتی ہے، پہلے جو ہے ٹیکس کٹ جاتا ہے. لیکن ادروائز اگر دیکھا جائے تو ٹیکس ایویژن ہے اس ملک میں، جی ٹھیک ہے، اور ٹیکس اوائڈنس بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہی ہماری مشکلات کا سبب ہیں. لیکن رانا صاحب وہ ڈائریکٹ ٹیکس، اب یہ GST ڈائریکٹ ٹیکس ہے نا، پیٹرول کے اوپر آپ جو چیز لگاتے ہیں سب ڈائریکٹ ٹیکس ہے. مطلب ہے وہ مجھ سے تو لے لیا جاتا ہے، عوام سے تو لے لیا جاتا ہے، عوام کے لیے تو کوئی ایویژن نہیں ہے. دیکھیں یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس اور گیس پہ ٹیکس لگتا ہے، یہ وفاقی حکومت اس لیے لگا رہی ہے، بار بار لگاتی ہے، اس میں اضافہ کرتی ہے کہ انہوں نے 7th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت صوبوں کا شیئر بڑھا دیا تھا اور ان کے ریسورسز ہو گئے کم. اب ان کا جب شارٹ فال آتا ہے ریونیو کا تو یہ پھر اس قسم کے ٹیکسز لگاتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن اپنی جو کاسٹ آف دا گورنمنٹ ہے اس کی طرف کمی نہیں ہوتی. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں رانا صاحب کہ جتنے بھی اعداد و شمار وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے، الٹیمیٹلی اس کا جو برڈن ہے وہ عام برڈن آدمی ہے پر ہی آتا وہ عام آدمی پر آئے گا. مطلب دیٹ از ویری انفارچونیٹ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی رانا صاحب، دیکھتے ہیں جی منی بجٹ ہم نے بڑے بجٹ بھگتائے ہیں، دیکھ لیں گے اس بجٹ میں بھی کیسا ہے. عوام کی ریزیلینس کا امتحان ہے. وہ کہتے ہیں نا رانا صاحب کہ وٹ کانٹ بی کیورڈ مسٹ بی انڈیورڈ، Exactly. جس کا وہ ہمارے پاس ٹیکس نہ دینے کے علاوہ اور کیا چاہ رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ بیکاز آف انڈیورنس آف دا پیپل ہم نے یہ اکنامک ریکوری کی. نہ اکنامک ریکوری ہے لیکن انڈیورنس ہی انڈیورنس ہے. لیٹ اس سی جی کیا ہوتا ہے. رانا صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں یہ کوئی خوش کن نہیں ہے، اور اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑ سکتے ہیں عوام کو.